میں ہوں پاروش اور آپ دیکھ رہے ہیں ہم سب ود وجاہت مسعود۔ سب سے پہلے چینل سبسکرائب کر لیجئے۔ اس سے پہلے ایپیسوڈ میں ہم نے پرویز مشرف کی بغاوت کے پس منظر یعنی بیک گراؤنڈ پہ بات کی تھی۔ آج ہم اسی کہانی کو آگے لے کر چلیں گے، اور اس سلسلے میں میرا آج پہلا سوال یہ ہے کہ سر پرویز مشرف کی جو حکومت تھی اس کے ابتدائی اقدامات کیا تھے؟ شاید پاروش آپ کو یاد نہ رہا ہو کہ ہم نے پچھلی ایپیسوڈ میں سپریم کورٹ کی طرف سے پرویز مشرف کے کو ڈیٹا کو جی ویلیڈیشن دینے کی بات بھی کی تھی، اور ہم نے کافی تفصیلی ذکر جو ہے وہ بل کلنٹن کے دورے کا بھی کیا تھا، اور اس بات پر ذکر بھی کیا تھا کہ داخلی رد عمل کیا رہا تھا ملک کے اندر اور خارجی رد عمل کیا رہا تھا۔ جی پرویز مشرف نے ابتدائی طور پہ یہ موقف اختیار کیا کہ میرا تو کوئی ارادہ نہیں تھا، چونکہ میرا جہاز اغوا کرنے کی کوشش کی گئی، تو اس کے رد عمل میں فوج نے جو ہے وہ یہ اقدام کیا کہ حکومت کو معزول کر دیا۔ اہم اراکین حکومت کے سمیت معزول وزیر اعظم نواز شریف گرفتار کر کے پہلے نامعلوم مقام پہ رکھے گئے۔ جی پھر ان کے خلاف ایک مقدمہ قائم کیا گیا جو دنیا کی تاریخ کا عجیب و غریب مقدمہ تھا کہ زمین پہ بیٹھے ہوئے ایک وزیر اعظم نے ہوا میں اڑتے ہوئے ایک ہوائی جہاز کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کی، جی اور یہ مقدمہ ان پہ کراچی میں چلایا گیا۔ سب لوگ جو ہے وہ بری ہو گئے، انکلوڈنگ شاہد خاقان عباسی جو پی آئی اے کے چیئرمین تھے، لیکن میاں نواز شریف صاحب کو 21 برس قید کی سزا سنائی گئی، شاید جرمانہ بھی تھا کچھ، اور ایک ادارہ قائم کیا گیا نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو نیب۔ جی یہ بنیادی طور پہ سیاست دانوں کو فکس اپ کرنے کا ایک انسٹرومنٹ تھا۔ اٹ واز اے ڈریکونین لا۔ دنیا بھر میں قانون کا ایک بنیادی اصول ہے کہ ہر شخص جسے عدالت میں لایا جاتا ہے، ہر ملزم، وہ معصوم ہے، انوسینٹ ہے انٹل پروون گلٹی۔ جی نیاب کا قانون کہتا تھا کہ جس پہ ہم الزام لگائیں گے وہ گلٹی ہے، پہلے وہ اپنے آپ کو معصوم ثابت کرے۔ بنیادی قانون کے جو اصول ہیں، اقدار ہیں، ان کی پھر ٹرائل جو ہے اس کی یہ خلاف ورزی تھی۔ پھر اس میں یہ کہا گیا تھا along with many other things کہ جس پہ الزام لگایا جائے گا وہ 90 دن کے ریمانڈ پہ جیل میں ہوگا۔ 302 جو قتل کا مقدمہ ہوتا ہے، جی اس میں ریمانڈ کی مدت 14 دن ہوتی ہے۔ 90 دن کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ نے جس شخص پہ الزام لگایا آپ اسے مارنا ہی چاہ رہے ہیں، آپ نے اسے سزا دے دی، کیونکہ بہت سے جرائم ایسے ہیں جن میں کل سزا ہے ہی 3 مہینے۔ اگری۔ جن سیاست دانوں نے اپنی فائلیں دیکھ کے سجدہ کر لیا نئی حکومت کو، وہ پاک اور پوتر ہو گئے، اور جنہوں نے ایسا کرنے سے انکار کیا وہ کرپٹ یعنی بدعنوان، جی بددیانت، جی وغیرہ قرار پائے۔ اس نیب کے عمل سے مسلم لیگ کاف برآمد ہوئی۔ جی ایک آپ کو گواہی دوں اس بات کی کہ جنرل صاحب اور جنرل صاحب کے رفقا کیا ملک سدھارنے کے لیے آئے تھے یا ایک آمریت قائم کرنے کے لیے آئے تھے؟ ان کے ایک بہت قریبی رفیق تھے، سینئر جنرل اس وقت، بعد میں چیف آف جنرل اسٹاف، شاہد عزیز۔ جی انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ مجھے
جنرل صاحب نے کہا کہ اس ملک کو کیسے ٹھیک کرنا ہے. میں ٹائپ رائٹر لے کے بیٹھ گیا اور بڑے جوش و جذبے سے میں کئی دن ٹائپ کرتا رہا، حتیٰ کہ میں نے 15 صفحات کا ایک مسودہ تیار کر کے صدر صاحب کو پیش کیا. اور گلہ بھی کرتے ہیں کہ میں نے تو اتنی محنت کی تھی، صدر صاحب نے نہ صرف اس پہ کوئی خاص توجہ نہیں دی بلکہ مجھے بھی فیصلوں سے باہر رکھنا شروع کر دیا. ان کا گلہ یہ تھا. انہوں نے پوری کتاب مشرف کے خلاف لکھی ہے. انہیں گلہ یہ نہیں تھا کہ پرویز مشرف نے آئین توڑا، جی، کیونکہ وہ خود کہتے ہیں کہ جب سب لوگ یہ کر رہے تھے اور یہ کر رہے تھے، میں آئین کی پاسداری کیوں کرتا؟ ارے بھائی، باقیوں نے آئین کی پاسداری کا حلف نہیں اٹھایا تھا. آپ نے پریڈ گراؤنڈ میں جب کمیشن لیا تھا اس وقت آپ نے کھڑے ہو کے حلف اٹھایا تھا، اور حلف یہ تھا کہ میں پاکستان کے آئین کی پاسداری کروں گا. جی. اور پاکستان کا آئین تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم سیاست سے کوئی تعلق نہیں رکھو گے. حکومت پہ قبضہ کرنا تو بہت دور کی بات ہے. کمیشنڈ آفیسر اور any member of the armed forces is not allowed to participate in any political activity. Agree, جی. لیکن پرویز مشرف صاحب نے ایک 7 نکاتی منصوبہ پیش کیا جس میں دنیا جہان کی اچھی اچھی باتیں تھیں. پیش کرنے کے بعد وہ اس کو بھول گئے، قوم بھی بھول گئی. میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ بل کلنٹن صاحب جب تشریف لائے جی تو گرم جوشی کا کیا عالم تھا. اس دوران جی دسمبر 1999 میں ہندوستان کا ایک طیارہ اغوا ہوا، پاکستان سے تیل ریفیول کر کے قندھار میں جا کے اترا جہاں طالبان کی حکومت تھی. ایک شخص کو اس میں قتل کیا گیا اور کوئی 8-9 دن کے ایک بے بسی کے عالم میں، چونکہ طالبان حکومت مکمل طور پہ پاکستان کے زیر اثر تھی، تو بالآخر ہندوستان نے کڈنیپ کرنے والوں کے مطالبات مان لیے اور ان لوگوں کو رہا کر دیا جن کی رہائی کا مطالبہ کیا جا رہا تھا، جن میں سے ایک تو یہ مولوی اظہر مسعود تھے جی، اور اس طرح کے اسی کینڈے کے دوسرے لوگ تھے. عمر سعید شیخ تھے جو اس وقت بھی جیل میں ہیں جی، ڈینیل پرل کے مرڈر میں. تو لوگ جہاز انہوں نے چھوڑ دیا، جو یرغمالی تھے وہ رہا ہو گئے. وہ لوگ کدھر گئے جنہوں نے اغوا کیا تھا؟ جی ہمیں معلوم نہیں، پتہ نہیں کہاں چلے گئے. یہ ایسی بات ہے جیسی لاہور کے کسی محلے میں پولیس جو ہے وہ کسی ملزم کو گرفتار کرنے جائے تو گھر والے کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں، بس ابھی یہاں سے دہی لینے گیا تھا. لیکن وہ لوگ 2-3 دن کے بعد وہ پاکستان میں نمودار ہوئے. اس پہ ایک بڑا نقصان ہو گیا جی. اور وہ نقصان یہ تھا کہ پاکستان کی عالمی ساکھ بہت گر گئی. پاکستان کا دہشت گردوں کو کنڈون کرنا، برداشت کرنا، ٹالریٹ کرنا، یہ دنیا نے تسلیم کر لیا. اچھا، اگر ہم اسی بات کو کنٹینیو کریں ٹیررزم کے اوپر، پاکستان کا جو امیج ہے، تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ 9/11 کے بعد مشرف حکومت پر کیا اثرات مرتب ہوئے؟ 9/11 تو 2001 میں ہوا تھا نا جی. 2001 سے پہلے ہندوستان کی پارلیمنٹ پہ حملہ ہوا تھا. اگر میں غلطی نہیں کرتا تو یہ حملہ 12 دسمبر یعنی 9/11 سے کوئی 2 مہینے بعد ہوا تھا، جب تورا بورا کی لڑائی ہو رہی تھی. جی جی. اگین پاکستان جو تھا وہ دنیا کی نظر میں اسٹگمیٹائز ہوا. میں
بھی ایسا سمجھتا ہوں، اور کچھ دوسرے جو اینالسٹ ہیں جو مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں ان باتوں کو، ان کی بھی یہ رائے ہے کہ بنیادی طور پہ تورا بورا کے میں جو کچھ ہو رہا تھا، اور جو پاکستان کے دو خاص علاقے ہیں، ایک وزیرستان اور ایک چمن جی بلوچستان، وہاں کے راستے جو طالبان پاکستان میں داخل ہو رہے تھے ان سے توجہ ہٹانے کے لیے وہ پارلیمنٹ کا حملہ تھا. یہ 9/11 سے پہلے نہیں، یہ بعد میں ہوا تھا. 9/11 کے بعد، جس وقت 9/11 ہوا، اتفاق سے جنرل محمود جو ہمارے ISI کے چیف تھے وہ امریکہ ہی میں تھے جی، اور ایک صاحب ہوتے تھے رچرڈ آرمٹیج، انہوں نے ان کو بلایا دوسرے یا تیسرے دن، اور انہوں نے ہمارے جنرل صاحب نے پھر وہی قصہ شروع کیا کہ افغان یہ بہادر ہیں اور افغان جو ہے وہ سلطنتوں کا قبرستان ہے، جو جی کہانی طوطا مینا کی ہم 1978-79 سے 78-79 سے سنتے آ رہے تھے. The tradition says it. People have cited Richard Armitage, who was a very brash person. اس کی باڈی لینگویج ہی ایسی تھی جیسے ابھی بھی یا جم جا رہا ہے یا جم سے ہو کے آ رہا ہے. تو اس نے کہا ڈونٹ گیو می دیز اسٹوریز، 3000 American lives are lying in the street. اس کے بعد ہمارے صدر صاحب کو ایک فون آیا جو بہت کیٹیگوریکل تھا جی کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں یا آپ دہشت گردوں کے ساتھ ہیں. کے ساتھ. انہوں نے معمولی سی ایج پہ اس کے بعد ہر بات مان لی، اور خود بش اینڈ ہز ٹیم ور اسٹانشڈ کہ اس نے کیسے اتنی آسانی سے تمام شرائط جو امریکی کہہ رہے تھے اڈوں سے لے کے وار اگینسٹ ٹیرر میں ساتھ دینے تک وہ مان لی. اس کی یہ وجہ نہیں تھی کہ وہ کوئی بہت نیک آدمی ہو گئے تھے پرویز مشرف صاحب. اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ ہی نیڈڈ انٹرنیشنل سپورٹ. جی 1 2 انہیں خطرہ تھا کہ اگر وہ امریکن کا ساتھ نہیں دیں گے تو انڈیا اس موقع سے فائدہ اٹھائے گا. 3 وہ اس کے بدلے میں ایسی غیر ملکی امداد چاہتے تھے جو ملک کے اندر انہیں اپنی حکومت کو طوالت دینے میں مدد دے سکے. جی جی اور ہوا بھی یہی. جی جب انہوں نے ایسا کیا تو 2002 کے شروع میں پیرس کنسورشیم نے پاکستان کو تقریباً $36 ارب کے قرضے یا تو ان کی ادائیگی آگے کر دی یا معاف کر دی. یہ وہ اقتصادی ٹونک تھا جی جس کے بل پہ پرویز مشرف نے پاکستان کو 2006 تک چلایا ہے. یہ کہہ کر کہ میں نے خوشحالی جی جو ہے سبسڈیز اور وہ رقم جو پاکستان کے لوگوں کی ترقی پہ خرچ ہونی چاہیے تھی، جو کوئی انڈسٹریل پیداواری بیس بنانے پہ صرف ہونی چاہیے تھی، جو ایجوکیشن پہ صرف ہونی چاہیے تھی، لوگوں کے معیار زندگی پہ صرف ہونی چاہیے تھی، وہ صرف ایک حکومت کو طوالت دینے کے لیے استعمال ہوئی. اس سے جعلی پراسپیرٹی کا تصور پیدا ہوا. 2-4 باتیں اور. 13 سپٹمبر کو اور 27 سپٹمبر 2001 کو اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل نے 2 قراردادیں پاس کی تھیں جی جو بہت واضح تھی. ان کے تحت اقوام متحدہ کے رکن ممالک پابند تھے کہ وہ وار اگینسٹ ٹیرر میں شریک ہو. اور یہ صرف امریکہ نہیں تھا، اس میں نیٹو بھی شامل تھا. 7 اکتوبر 2001 کو امریکیوں نے حملہ کر دیا افغانستان پہ. اس سے پہلے جنرل محمود اور 2 مولوی صاحبان، ایک مفتی شامزئی تھے کراچی سے اور ایک مولانا حسن جان، if I'm not pronouncing his name
इनकरेक्टली वो गए थे। रवायत ये कहती है कि मुल्ला उमर से ये फॉर्मली मुतालबा किया गया कि आप उसामा बिन लादेन को, जिनका इस सारे मामले में मुलव्विस होना वाज़ेह था, आप अमेरिका के सपोर्ट कर दें। लेकिन दरअसल उनको ये कहा गया कि आप डट जाएं, हम आपका साथ देंगे। बिकॉज पाकिस्तान ने, और मैं सख्त बात कह रहा हूँ, प्रॉक्सी वार और टेररिज्म एज अ स्टेट पॉलिसी तक नहीं किया था, सिर्फ डुप्लिसिटी की पॉलिसी इख्तियार की थी। जब कोई अमेरिकी डिग्नेटरी पाकिस्तान आता था, एक आध मोटा सा टेररिस्ट जो है ना, मोटा सा मुराद है कि ज़रा हैवी वेट, वो पकड़ के स्पूट कर देते थे। मसलन मार्च 2002 में 2 था या 3 था, बस महीना मुझे याद है, मार्च का था। खालिद शेख पिंडी से पकड़ा गया। एक बंदा जो है वो कराची से बड़ा टेररिस्ट अलकायदा का पकड़ा गया। एक गुजरात से पकड़ा गया, तंजानिया वाला। एक लालपुर से पकड़ा गया, गालिबन उसका नाम उबैदा था। और कुछ टेररिस्ट जो थे वो अमेरिकियों के सपोर्ट भी किए गए। लेकिन ये वाज़ेह था कि 20 जनवरी 2002 को टेलीविज़न पे परवेज़ मुशर्रफ ने जो खिताब किया था, जिसमें कहा गया था वो वाला मंत्रा जो फिर बाद में हम दोहराते रहे कि हम पाकिस्तान की ज़मीन को किसी गैर मुल्की ताकत के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। वी विल नॉट टॉलरेट टेररिज्म इन एनी फॉर्म और मैनिफेस्टेशन। ये वही बातें हैं जो आज तालिबान कर रहे हैं। हम अपनी ज़मीन को इस्तेमाल नहीं होने देंगे। जो लोग हमारे मुल्क पे हमला कर रहे हैं वो आपकी ज़मीन पे बैठे हैं। ये जो डुप्लिसिटी की पॉलिसी थी, मैं हैरान हूँ कि इसे समझने में अमरीकियों जैसी जो इन्फॉर्म्ड नेशन है उसे देर लगी। लेकिन हम लोग जो पाकिस्तान में बैठे थे, हम चूँकि उसकी रोज़मर्रा मैनिफेस्टेशन देख रहे थे, तो हमें अंदाज़ा था कि नहीं, ऐसा नहीं है। तो 9/11 ने परवेज़ मुशर्रफ को की हुकूमत को वो गैर मुल्की सपोर्ट और वैलिडेशन दे दी जो उन्हें दस्तयाब नहीं थी। इसके लिए उन्होंने एक और काम भी किया जी, तो बहुत जिसकी क्रोनोलॉजी भी सिग्निफिकेंट है और वैसे भी वो आमरीत की रवायत है जी। इस सवाल को ख़त्म करते हैं ना, तो ज़रा एक नुक्ता बता दूँ आपको। जब डिक्टेटर आता है तो वो अकेला तो नहीं आता ना, उसके साथ 4-5 लोग उसके बराबर ही के होते हैं जी। तो डिक्टेटर की ज़रूरत होती है कि थोड़े से अरसे के बाद उनको छुट्टी करवाए और ऐसे जूनियर्स लेके आए जिनके सामने उसका अपना कद जो है वो इतना बड़ा हो कि वो चुप ही रहें। सो अयूब खान हैड टू रिमूव आज़म खान, जनरल हबीबुल्लाह, ज़ियाउल हक ने फैज़ अली चिश्ती को, जनरल सरवर को और दूसरे बहुत से इस तरह के जनरलों को। बिल्कुल वो उसने किताब लिख दी ना फैज़ अली चिश्ती ने, बिट्रेयल ऑफ अनदर काइंड जी। तो बिट्रेयल ऑफ ओरिजिनल काइंड क्या था? जो उन्होंने मुल्क से किया, जो आपने किया था मुल्क से। यू वर कमांडिंग ट्रिपल ब्रिगेड 111, यू वर कोर कमांडर पिंडी, फैज़ अली चिश्ती साहब। इसी तरह परवेज़ मुशर्रफ को भी ज़रूरत थी कि जिन लोगों की बंदिश से वो इक़्तिदार में आए थे उनसे जान छुड़ाएं। बिल्कुल। तो उन्होंने जिस दिन अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पे हमला किया 7 अक्टूबर को, एन उस दिन जनरल महमूद की छुट्टी करवाई, एन उस दिन उन्होंने मुज़फ़्फ़र उस्मानी की छुट्टी करवाई। अच्छा। कराची वाले डाई हार्ड ऑब्स्क्यूरेंटिस्ट, फंडामेंटलिस्ट, और जनरल अजीज़ खान को
چیف آف جنرل اسٹاف بنا دیا جو کہ ایک فگوریٹو ڈیزگنیشن ہوتا ہے. میری رائے میں جنرل مشرف کی حکومت کبھی بھی ٹیررزم کے خلاف لڑائی میں وہ نہیں تھی، مخلص نہیں تھی. ڈپلیسٹی کی پالیسی چل رہی تھی، لیکن جو رینک اینڈ فائل تھا نا طالبان کا، وہ اس بات کو سمجھنے سے قاصر تھا، اور انہیں اس بات پہ غصہ تھا کہ انہوں نے ہمیں چھوڑ دیا ہے. چھوڑا نہیں تھا، لیکن وہ پالیسی اتنی ڈیپ تھی کہ اسے عام نہیں کیا جا سکتا تھا. بالکل. سو پرویز مشرف پہ دسمبر 2003 میں 2 سیریس assassination attempts ہوئی along with several other alleged attempts. اور پاکستان کے لوگوں پہ حملے شروع ہوئے، اور پاکستان کی آرمی پہ حملے شروع ہوئے. اور جو پاکستان کے لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ ڈرون کی لڑائی جو ہے یہ پاکستان کے معصوم لوگوں پہ حملے ہو رہے تھے، پوچھنا چاہیے نیک محمد کون تھا، اور نیک محمد نے کتنے پاکستانی فوج کے جوان جو ہے وہ شہید کیے تھے. ان سے پوچھنا چاہیے حکیم اللہ محسود کون تھا، عبداللہ محسود کون تھا، اور یہ لوگ سارے کے سارے پاکستان کی زمینی پہ کیوں مارے جا رہے تھے. Many people who were more informed than myself and they have written extensively inside the country and abroad. They know کہ یہ پالیسی آف ڈپلیسٹی کیا تھی، یہ کس طرح سے ایکسپوز ہوئی، اور پھر آگے کی باتیں. ٹھیک ہے. اچھا مجھے آپ یہ بتائیں کہ 17ویں یعنی 17th جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ یعنی آئینی ترمیم تھی، اس سے پرویز مشرف صاحب کیا حاصل کرنا چاہتے تھے؟ ایک تو وہ ایسے سیاستدانوں کو جو عوامی تائید رکھتے تھے انہیں اقتدار سے باہر کرنا چاہتے تھے، لیکن ان کا بنیادی مقصد پاکستان کے پارلیمانی تشخص کو، پاکستان کی جمہوریت کے دستور کے پارلیمانی تشخص کو صدارتی کرنا تھا، وہی جو 85 میں تھا. کیونکہ تکلیف ہی یہ چلی آ رہی ہے 73 سے کہ پارلیمانی جمہوریت جو ہے وہ تو صوبائی حقوق کی بات کرتی ہے، وہ تو جو ہے وہ وزیر اعظم کو جو ہے وہ چیف ایگزیکٹو کہتی ہے، اور جس نے مارشل لا لگانا ہوتا ہے وہ صدر ہوتا ہے، وہ وزیر اعظم نہیں ہو سکتا. وہ وزیر اعظم کس پارلیمنٹ سے ہوگا؟ بالکل. تو 17ویں آئینی ترمیم کا بھی بنیادی مقصد وزیر اعظم کے اختیارات صدر کو منتقل کر کے ملک کے دستور کے پارلیمانی تشخص کو صدارتی کرنا تھا. جی آج کے ایپیسوڈ سے اتنا ہی. اسی ڈسکشن کو ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے. اسے دیکھنے کے لیے چینل سبسکرائب کر لیجیے اور اپنا خیال رکھیں.